پہلے تمام واقعات مکمل اندھیرے میں تھے، لیکن اب صفدر کی کال اور الفریڈ سے ہونے والی بات چیت کے بعد ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہونا شروع ہو گئی ہے۔ عمران نے کہا، تو اب چائے لے آؤں؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ضرور۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو مسکراتا ہوا اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بلیک زیرو واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چائے کی 2 پیالیاں موجود تھیں۔ اس نے ایک پیالی عمران کے سامنے رکھی اور دوسری پیالی اٹھا کر اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے پیالی اٹھا کر چائے کی چسکیاں لینی شروع کر دیں اور پھر اس نے ابھی چائے ختم ہی کی تھی کہ آپریشن روم میں تیز سیٹی کی آواز سنائی دی تو عمران اور بلیک زیرو دونوں سمجھ گئے کہ دانش منزل کے گیٹ پر موجود محسوس باغ سے کوئی پیکٹ اندر پہنچایا جا رہا ہے۔ جب گھنٹی کی آواز ختم ہو گئی تو بلیک زیرو نے میز کی سب سے نیچے والی دراز کھولی اور اندر موجود ایک پیکٹ نکال کر اس نے عمران کے سامنے رکھ دیا۔ عمران نے پیکٹ کھولا اور اس میں موجود کاغذات نکال کر انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ ایک ایک کاغذ کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد اس نے کاغذات دوبارہ پیکٹ میں ڈالے اور پیکٹ بلیک زیرو کی اور بڑھا دیا۔ یہ ایئرپورٹ سے حاصل کیے گئے کاغذات کی نقول تھیں۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے محسوس لہجے میں کہا، جوزف بول رہا ہوں رانا ہاؤس سے۔ بوس تک پیغام پہنچا دیں کہ ٹائیگر آدمی کو لے کر رانا ہاؤس پہنچ چکا ہے، پہنچ جائے گا پیغام، عمران نے سرد لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ جوزف واقعی ان معاملات میں بے حد محتاط رہتا ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر یا جوانا قریب موجود ہوں گے اس لیے اسے اس انداز میں بات کرنا پڑی ہے، عمران نے کہا اور پھر وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ بلیک زیرو بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عمران صاحب مجھے بھی آپ نے ساتھ ساتھ بریف کیے رکھنا ہے، سر سلطان کے اغوا نے مجھے بھی بے حد پریشان کر دیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، عمران نے مختصر سا جواب دیا اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار رانا ہاؤس میں داخل ہو رہی تھی۔ عمران نے کار پورچ میں روکی اور پھر نیچے اتر آیا۔ سامنے ٹائیگر کھڑا تھا، وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے عمران کو سلام کیا۔ بوس، سر سلطان کو کس نے اغوا کیا ہے اور کیوں ایسا کیا گیا ہے؟ ٹائیگر نے ہاتھ سے پریشان لہجے میں کہا تو عمران نے اسے مختصر طور پر تمام واقعات بتا دیے۔ تو یہ ماسٹر ڈینی بلیک سٹار کا اعلی کار بنا ہوا ہے، میں نے 2 روز پہلے اس سے کافی گپ شپ کی تھی، لیکن اس معاملے میں اس نے منہ سے بھاپ تک نہیں نکالی، ورنہ شاید ایسا نہ ہوتا۔ ٹائیگر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آؤ، عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ جوزف اور جوانا دونوں بلیک روم میں موجود تھے۔ دونوں نے عمران کو سلام کیا اور عمران نے ان کے اسلام کا جواب دیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ والی کرسی پر ٹائیگر بیٹھ گیا تھا، جبکہ جوزف اور جوانا دونوں ان کی کرسیوں کے عقب میں کھڑے ہوئے تھے۔ اسے کیسے اغوا کیا ہے؟ عمران نے ٹائیگر سے پوچھا۔ بوس یہ اپنے آفس میں اکیلا تھا، میں نے گیس سے اسے بے ہوش کیا اور اس کے آفس کے خفیہ راستے سے اسے نکال کر کار میں ڈال کر یہاں لے آیا۔ پھر تو کلب والوں کو تمہارے اس آفس کے جانے کا علم ہوگا۔ نہیں بوس، میں کلب کے راستے اس کے آفس میں کبھی نہیں گیا، میں اس خفیہ راستے کو ہی استعمال کرتا ہوں، اس لیے کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ماسٹر ڈینی آفس سے اٹھ کر کہاں چلا گیا ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، جوزف اسے ہوش میں لے آؤ۔ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، یس بوس، جوزف نے کہا اور جیب سے ایک بوتل نکال کر وہ رارز میں جکڑے ہوئے ماسٹر ڈینی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور بوتل کا دھانا اس کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے بوتل ہٹائی اور اس کا ڈھکن لگا کر اسے واپس جیب میں ڈالا اور پیچھے ہٹ کر دوبارہ کرسی کے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ماسٹر ڈینی کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگ گئے اور پھر وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا، لیکن رارز میں جکڑے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ البتہ اس کا ڈھلکا ہوا سر سیدھا ہو گیا تھا۔ چند لمحوں تک وہ آنکھیں جھپکاتا رہا، پھر اس کی نظر سامنے بیٹھے ہوئے ٹائیگر اور عمران پر جھک گئی۔ یہ کیا مطلب ٹائیگر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ ماسٹر ڈینی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا نام ماسٹر ڈینی ہے اور تم نے ایئرپورٹ کے ڈاکٹر سلیم اختر کو بھاری رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اس تابوت کی قانونی اور ضروری چیکنگ نہ کرے اور کاغذات اوکے کر دے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میرا کسی تابوت سے یا کسی ڈاکٹر سے کیا تعلق ہے؟ یہ سب تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ ماسٹر ڈینی نے یکلہ چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ جوانا، عمران نے کہا۔ یس ماسٹر، اس کی ایک آنکھ نکال دو۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا اور بڑے جارحانہ انداز میں ماسٹر ڈینی کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ماسٹر ڈینی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں چیختے ہوئے کہا اور پھر اس کے حلق سے یکلہ چیخیں نکلنے لگی کیونکہ جوانا نے بڑی بے رحمی سے اپنی ایک انگلی کسی نیزے کی طرح اس کی آنکھ میں اتار دی۔ انگلی واپس کھینچ کر اس نے انگلی کو ماسٹر ڈینی کے لباس سے صاف کیا اور پیچھے ہٹ کر واپس عمران کی کرسی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب بھی اگر تمہاری یادداشت واپس نہیں آئی تو دوسری آنکھ بھی نکالی جا سکتی ہے۔ تم ظالم ہو، بے رحم ہو، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔
ماسٹر ڈینی نے یکلختیزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، جوانا اس کی دوسری آنکھ بھی نکال دو۔ یس ماسٹر، رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، رک جاؤ، وہیں رک جاؤ، یہ جیسے ہی جھوٹ بولے گا میں تمہیں اشارہ کر دوں گا اور تم نے اسے ہمیشہ کے لیے اندھے کر دینا ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ اوکے یس ماسٹر، جوانا نے ماسٹر ڈینی کے قریب رکتے ہوئے کہا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سچ بتا دوں گا، میں نے ایئرپورٹ کے ڈاکٹر کو 1,00,000 روپے رشوت دے کر اس سے کاغذات بنوائے تھے، ماسٹر ڈینی نے کہا۔ کس نے تمہیں اس کام کے لیے کہا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ میڈم ڈکسن نے، ماسٹر ڈینی نے جواب دیا۔ کون ہے یہ میڈم ڈکسن اور کہاں کی رہنے والی ہے؟ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ میرے اسے براہ راست کوئی واقفیت نہیں، میرا لنک اسلحہ اسمگل کرنے والی ایک بین الاقوامی تنظیم اسٹابو سے ہے۔ اسٹابو یورپی ملک ڈراگس کی تنظیم ہے، اسٹابو کا چیف رونالڈ ہے۔ رونالڈ نے مجھے فون کر کے کہا کہ ایک بین الاقوامی تنظیم کا گروپ پاکیزہ آ رہا ہے جس کی سربراہ مادام ڈکسن ہے۔ مادام ڈکسن کو میرا فون نمبر دے دیا گیا ہے اور یہاں پاکیزہ میں اس کے تمام کام مقامی سطح پر میں نے سر انجام دینے ہیں۔ اس کی عوض مجھے بھاری معاوضہ بھی ملے گا اور آئندہ مجھے اسلحے کے معاملے میں بھی سب پر ترجیح دی جائے گی۔ چنانچہ میں نے حامی بھر لی۔ پھر مجھے ایک بھاری آواز والی عورت کا فون آیا، اس نے مجھے اپنا نام مادام ڈکسن بتایا۔ اس نے رونالڈ کے حوالے سے مجھے ایک مختلف کام کرنے کے لیے کہا جو میں نے سر انجام دے دیے۔ ماسٹر ڈینی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، تمہاری اس سے ملاقات ہوئی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ تمہیں وہ بے حد محتاط رہتی تھی، وہ مجھے صرف فون پر احکامات دیتی تھی۔ طیارہ کافرستان کے لیے کس نے چارٹرڈ کرایا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے، ماسٹر ڈینی نے جواب دیا۔ دوسرا طیارہ کس نے چارٹرڈ کرایا تھا؟ وہ بھی مادام ڈکسن کے کہنے پر میں نے ہی کرایا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ رونالڈ کہاں رہتا ہے؟ ہاں، ڈراگس کے دارالحکومت کراگ میں رہتا ہے، لیکن میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ وہ کسی سے نہیں ملتا، صرف فون پر ہی بات کرتا ہے۔ ماسٹر ڈینی، تم نے کبھی جرم کیا ہے، اس لیے تمہاری سزا موت ہے، لیکن اگر تم کوئی ایسا واضح کلیو دے دو جسے اس تابوت میں لے جائے جانے والے آدمی کو فوری برآمد کیا جا سکے تو تمہیں معاف کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ قومی جرم؟ کیا مطلب؟ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ مادام ڈکسن کی دشمن تنظیم کے ایک شخص کو اس انداز میں اغوا کر کے لے جایا جا رہا ہے، ماسٹر ڈینی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس تابوت میں پاکیزہ کے سیکرٹری خارجہ کو اغوا کر کے لے جایا گیا ہے تاکہ پاکیزہ کو بلیک میل کر کے اس کے مفادات کو نقصان پہنچایا جا سکے، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ سیکرٹری خارجہ؟ اوہ تو یہ بات ہے، مجھے واقعی سرے سے اس بات کا علم ہی نہیں ہو اس کا، ورنہ میں ہرگز ایسا نہ ہونے دیتا۔ ماسٹر ڈینی نے کہا۔ جو میں نے پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں نے مادام ڈکسن کے فون پر تمام انتظامات کیے تھے، البتہ مجھے کہا گیا تھا کہ جب چارٹرڈ طیارہ یہاں سے پرواز کر جائے تو میں کافرستان کے اشوکا ہوٹل کے مالک رام داس کو فون کر کے اتنا کہہ دوں کہ پرندہ اڑ گیا ہے اور میں نے کہہ دیا تھا۔ جوانا فنش اٹ، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ماسٹر ڈینی عمران کی بات سمجھ کر کوئی احتجاج کرتا، قریب موجود جوانا نے بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے ہولسٹر سے مشین پسٹل کھینچا اور دوسرے لمحے کمرہ تڑتڑاہٹ اور ماسٹر ڈینی کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ عمران کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ٹائیگر خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ بوس، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سلسلے میں اپنے طور پر معلومات حاصل کروں، بلیک روم سے باہر آ کر ٹائیگر نے قدرے ہچکچاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا معلوم کرو گے؟ عمران نے سرد لہجے میں پوچھا۔ بوس، ماسٹر ڈینی تو صرف احکامات دیتا تھا، ان احکامات کی تعمیل کرنے والا آدمی اس کا اسسٹنٹ مارٹن ہے، اور مارٹن ایسا آدمی ہے جو بہت باخبر رہتا ہے، وہ جس کا کام کرتا ہے پہلے خفیہ طور پر اس کے بارے میں چھان بین کراتا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اب اتنا وقت نہیں رہا کہ ہم اس قسم کے کاموں میں الجھیں، ہم نے ہر صورت میں فوری طور پر سر سلطان کو برآمد کرانا ہے، عمران نے بڑے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا جہاں فون موجود تھا۔ ٹائیگر نے کوئی جواب نہ دیا۔ عمران نے کرسی پر بیٹھ کر ہاتھ بڑھایا اور فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ عمران کے اشارے پر ٹائیگر دوسری کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ رابطہ قائم ہوتے ہی عمران نے الفریڈ سے بات کرانے کے لیے کہا، لیکن چونکہ اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس نہیں کیا تھا اس لیے ٹائیگر دوسری طرف سے آنے والی آواز نہ سن سکا تھا۔ کچھ معلوم ہوا الفریڈ؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے انتہائی کوشش کے بعد یہ معلوم کر لیا ہے کہ ایک بوڑھے آدمی کو پاکیزہ سے لاش کی صورت میں کافرستان لے جایا گیا ہے اور پھر کافرستان سے اسے مریض کی صورت میں کرانس پہنچا دیا گیا ہے۔ کرانس سے اس آدمی کو، جو یقیناً تمہارے ملک کے سیکرٹری خارجہ سر سلطان تھے، بحر الکاہل کے ایک معروف جزیرے ہوناشو پہنچا دیا گیا ہے، اور اب سر سلطان ہوناشو جزیرے کے سب سے خطرناک گروپ چاؤ کے قبضے میں ہے۔ فرینڈ نے کہا، ہوناشو جزیرہ کہاں ہے؟ میں نے تو یہ نام ہی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہوناشو اس کا پرانا نام ہے، نیا نام چاڈش ہے۔ کافی بڑا جزیرہ ہے، لیکن اس کا 1/4 حصہ انتہائی گھنے جنگلات، دریاؤں اور دلدلوں پر مبنی ہے، اور اس گھنے جنگل والے حصے پر چاؤ گروپ کا قبضہ ہے۔
انہوں نے وہاں ان جنگلات میں چپے چپے پر اپنے آدمی پھیلائے ہوئے ہیں اور وہ انتہائی جدید ترین اسلحہ استعمال کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگل میں ایکریمیا کی فوج بھی چاؤ گروپ کے لیڈر سناکر کی مرضی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہیلی کاپٹر سے اس جنگل کو کراس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں ہر طرف انتہائی جدید ترین اینٹی کرافٹ گنیں نصب ہے۔ چاؤ گروپ پوری دنیا میں منشیات کا سب سے بڑا مافیا ہے اور اس جنگل میں اس کے منشیات کے خفیہ سٹورز ہیں، جہاں اس قدر منشیات کا ذخیرہ ہر وقت موجود رہتا ہے جتنی منشیات شاید پوری دنیا کے اسمگلر بھی مل کر اکٹھی نہ کر سکیں۔ اور سر سلطان کو سناکر کی تحویل میں دے دیا گیا ہے کیونکہ بلیک سٹار اور چاؤ گروپ میں بے حد دوستی ہے۔ کیا یہ بات حتمی ہے کہ سر سلطان وہاں موجود ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، 100% حتمی ہے۔ میں نے چاؤ گروپ کے ایک خاص آدمی کو $1,00,000 دے کر اندر کی بات معلوم کرائی ہے، ورنہ تو کسی صورت بھی یہ معلوم نہ ہو سکتا۔ اس جزیرے پر آبادی بھی ہے یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، 3/4 جزیرہ آباد ہے، لیکن اوپن جزیرہ ہے، وہاں آنے جانے کے لیے کسی ویزے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہاں سیاح ہر وقت بھرے رہتے ہیں۔ ویسے خوبصورت ماحول اور خوبصورت موسم کا حامل جزیرہ ہے، بعض لوگ تو اسے شیطانی جنت کا نام دیتے ہیں۔ الفریڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہاں کے لیے تمہارے پاس کوئی ٹپ ہے؟ کیسی ٹپ؟ الفریڈ نے چونک کر کہا۔ ہم نے ہر قیمت پر سر سلطان کو وہاں سے واپس حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں وہاں رہنمائی چاہیے۔ عمران نے کہا۔ چاؤ گروپ سے تو وہاں کے لوگ اس طرح ڈرتے ہیں جیسے عام لوگوں سے موت سے ڈرتے ہیں، لیکن وہاں ایک گروپ ایسا بھی ہے جو اس گروپ کا شدید مخالف ہے۔ کہ چاؤ گروپ تو خاصا مضبوط تھا، لیکن پھر تتر بتر ہو کر رہ گیا۔ اب صرف چند لوگ باقی رہ گئے ہیں اور اس گروپ کو شاؤ گروپ کہا جاتا ہے۔ ہوناشو جزیرے پر شاؤ نام کا کلب ہے اور اس کلب کا مالک کنگ شاؤ ہے۔ میری اس سے کئی بار ملاقات ہو چکی ہے، میں اسے فون کر دوں گا، الفریڈ نے کہا۔ تم اسے پرنس کا حوالہ دینا، تفصیل نہ بتانا، کیونکہ یہ سرکاری معاملہ ہے، نہ جانے وہاں کس کو حکومت کی طرف سے بھیجا جائے۔ البتہ پرنس کا حوالہ کام دے سکتا ہے۔ عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا۔ اب تم اپنا معاوضہ اور بینک کی تفصیل بتا دو، عمران نے کہا۔ تو الفریڈ نے مطلوبہ تفصیل بتا دی۔ شکریہ، پھر ملاقات ہوگی، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر موجود سختی خاصی کم ہو گئی تھی۔ یورپی ملک راگس کے دارالحکومت کراگ کی ایک رہائشی عمارت کے ایک بڑے کمرے میں مادام ڈکسن موجود تھی۔ یہ بڑا کمرہ آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ یہ عمارت مادام ڈکسن سیکشن کا ہیڈ کوارٹر تھی، مادام ڈکسن کی جہاں رہائش بھی تھی اور آفس بھی، جبکہ اس کے سیکشن کے باقی افراد ملحقہ کوٹھی میں رہتے تھے اور مادام ڈکسن کے حکم پر وہ حرکت میں آ جاتے تھے۔ بلیک سٹار کے اہم ترین منصوبے مادام ڈکسن کی نگرانی میں ہی مکمل کیے جاتے تھے۔ اس وقت بھی مادام ڈکسن اپنے آفس میں بیٹھی شراب سے بھرا ہوا گلاس پکڑے آہستہ آہستہ اور انتہائی پرسکون انداز میں چسکیاں لے کر پینے میں مصروف تھیں۔ سر سلطان کو اغوا کرانے اور انہیں مطلوبہ مقام تک پہنچانے کا کام مادام ڈکسن کی زیر نگرانی انتہائی کامیابی سے مکمل ہو چکا تھا اور وہ چیف کو تفصیلی رپورٹ دے چکی تھیں۔ البتہ اب اسے چیف کی طرف سے تعریف کا انتظار تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ چیف کے ذرائع پوری دنیا میں موجود ہیں اور وہ کسی بھی سیکشن کی طرف سے ملنے والی رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد اس کی تصدیق اپنے ذرائع سے کرتا تھا، پھر اس کی تعریف کرنا تھا یا اس کی کوتاہی کی طرف توجہ دلاتا تھا۔ لیکن جس انداز میں یہ کام ہوا تھا، اس پر مادام ڈکسن کو مکمل یقین تھا کہ چیف کھل کر اس کی کارکردگی کی تعریف کرے گا۔ وہ شراب پینے کے ساتھ ساتھ اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ عام طور پر چیف کی طرف سے مشن کی تعریف 2 روز بعد کر دی جاتی تھی، لیکن اس بار کئی روز گزر گئے تھے، لیکن چیف نے ابھی تک اس سے رابطہ تک نہ کیا تھا۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے سرخ رنگ کے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو مادام ڈکسن بے اختیار مسکرا دیں، کیونکہ سرخ رنگ کا یہ اسپیشل فون چیف کے لیے مخصوص تھا اور اس کی گھنٹی بجنے کا مطلب تھا کہ کال چیف کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مادام ڈکسن بول رہی ہوں، مادام ڈکسن نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ چیف بول رہا ہوں، دوسری طرف سے چیف کی محسوس آواز سنائی دی اور لہجہ ایسا تھا جیسے بولنے کے بجائے سننے والے کو کوڑے مار رہا ہو، لیکن ایسا لہجہ سن کر بھی مادام ڈکسن کے چہرے پر موجود مسکراہٹ ویسے ہی قائم رہی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ لہجہ چیف کا عمومی لہجہ ہے۔ یس چیف، مادام ڈکسن نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ مادام ڈکسن، تم نے واقعی پاکستان میں زبردست کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ مجھے جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق تم نے وہاں کسی قسم کا کوئی کلیو نہیں چھوڑا، لیکن چیف نے اسی سرد لہجے میں کہا۔ تو چیف کی بات سن کر مادام ڈکسن کا کھل اٹھنے والا چہرہ آخری الفاظ پر یکلخت سست سا گیا۔ لیکن کیا چیف؟ مادام ڈکسن انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا۔ مجھے جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق پاکستان سیکرٹ سروس کا سب سے خطرناک آدمی علی عمران تمہارے خلاف حرکت میں آ چکا ہے، اور میں نے نہ صرف یہ معلوم کر لیا ہے کہ پاکستان سے سر سلطان کو اغوا بلیک سٹار کے مادام ڈکسن سیکشن نے کیا ہے، بلکہ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ سر سلطان کو ہوناشی جزیرے پر چاؤ گروپ کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے چیف؟
یہ نہیں ہو سکتا، ہم نے وہاں کوئی کلیو نہیں چھوڑا۔ مدام ڈکسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم نے جس انداز میں کام کیا ہے اس سے بظاہر یہ سب کچھ ناممکن لگتا ہے، لیکن میرے آدمیوں نے پاکیزہ میں جو تحقیق کی ہے اور میرے محسوس ذرائع سے مجھے جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق ایئرپورٹ سے چارٹرڈ طیاروں کی باقاعدہ تحقیقات ہوئی ہیں، وہاں سے کاغذات کی نقول بھی حاصل کی گئی۔ ماسٹر ڈینی نے جس نے وہاں تمام بنیادی کام کرائے اسے اس کے کلب سے پراسرار انداز میں اغوا کر لیا گیا اور پھر اس کی لاش ایک ویران علاقے سے پولیس کو دستیاب ہوئی۔ اسے بھی گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا، اور سب سے اہم بات یہ کہ فرانس کے آدمی الفریڈ نے اس علی عمران سے بھاری رقم وصول کر کے اسے نہ صرف تمہارے بلکہ سر سلطان کو ہوناشو جزیرے میں چاؤ گروپ کی تحویل میں دینے کے بارے میں بھی تفصیل بتا دی۔ یہ معلومات ایک محبت ادارے کی مدد سے بھاری قیمت دے کر میں نے حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الفریڈ نے ہوناشو جزیرے میں شاؤ کلب کے مالک کنگ شاؤ کو علی عمران کو ٹپ دی ہے۔ اس کنگ شاؤ کو ہلاک کرا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ رپورٹ مارتانہ حکومت کو بھی دے دی ہے، جس پر مارتانہ حکومت نے اس علی عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کے خاتمے کا مشن بھی ہمیں ہماری منہ مانگی قیمت پر دے دیا ہے، کیونکہ یہ ان کی مجبوری ہے۔ وہ ہر قیمت پر اپنی شرائط کے تحت غیر معاہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کی یہ مجبوری ہے کہ سر سلطان کو طویل عرصے تک قید میں رکھا جائے، جبکہ عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ انتہائی تیز رفتاری سے کام کرتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ یہ سروس صرف اپنے ٹارگٹ پر کام کرتی ہے، اور اس وقت ان کا ٹارگٹ چاؤ گروپ کی تحویل سے سر سلطان کی زندہ برآمدگی ہے۔ ہم ان کا ٹارگٹ نہیں، لیکن اب جبکہ ہم نے اس کے خاتمے کا مشن بک کر لیا ہے تو اب ہمیں نہ صرف ان کا راستہ روکنا ہے بلکہ ان کا خاتمہ بھی کرنا ہے۔ یس سر، پھر یہ کام آپ کس سیکشن کے حوالے کریں گے؟ تمہارے، کیونکہ اس کام کا آغاز بھی تم سے ہی ہوا ہے اور اس کا انجام بھی تمہارے ہاتھوں سے ہی ہونا چاہیے، چیف نے کہا۔ تو مادام ڈکسن کا چہرہ یکلحظ مسرت کا تاثر سے گہرا ہو گیا۔ اس اعتماد کا شکریہ چیف، میں ابھی سے کام شروع کر دیتی ہوں، مادام ڈکسن نے کہا۔ کیا کرو گی؟ چیف نے کہا۔ تو مادام ڈکسن بے اختیار مسکرا دی۔ سر، پاکیزہ سے ان کے کوائف منگواؤں گی اور پھر ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور کیا کرنا ہے؟ مادام ڈکسن نے ایسے لہجے میں جواب دیا جیسے اسے چیف کی بات سن کر بے حد حیرت ہوئی تھی۔ مادام ڈکسن، پاکیزہ سیکرٹ سروس کی کوائف تمہیں کہیں سے بھی نہ مل سکیں گے، صرف عمران کے بارے میں معلومات مل جائیں گی، لیکن میں نے اس عمران کے بارے میں جو کچھ معلوم کیا اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تمہارے سامنے بھی بیٹھا رہے تو تم اسے پہچان نہیں سکو گی۔ او چیف، پھر کیسے ان کے خلاف کام کیا جائے گا؟ مادام ڈکسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ لوگ ہوناشو پہنچنے والے ہوں گے، تم اپنے سیکشن سمیت وہاں پہنچ جاؤ۔ شاؤ کلب کا کنگ شاؤ قتل کر دیا گیا ہے اور کلب میں نے خرید لیا ہے، اس کی مالک اب تم ہو۔ تم وہاں کسی بھی نام سے بیٹھ سکتی ہو۔ عمران اور اس کے ساتھی ہوناشو پہنچ کر لازماً کنگ شاؤ سے ملنے آئیں گے، تم وہاں تیار رہنا۔ عمران کا خاتمہ تو تم وہاں آسانی سے کر سکتی ہو، اس کے ساتھیوں کے خاتمے کے لیے تمہیں ہوناشو جزیرے میں اپنے سیکشن کے آدمی کو پھیلانا ہوگا۔ یہ سب میری ذاتی تجویز ہے، لیکن تم اپنی مرضی سے کام کرنے کے لیے پوری طرح آزاد ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم عمران سے زیادہ چالاک اور عیار ہو، اور تمہارا سیکشن پاکیزہ سیکرٹ سروس سے زیادہ فعال اور تیز ہے۔ مجھے بہرحال ان کا خاتمہ چاہیے، چیف نے کہا۔ چیف، کیا چاؤ گروپ کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں؟ اور تم چاہتی ہو کہ جنگل کے اندر جا کر ان کا خاتمہ کرو، لیکن ایسا ممکن نہیں، کیونکہ چاؤ گروپ اس معاملے میں انتہائی سخت ہے، تمہیں یہ کام جنگل سے باہر ہی کرنا ہوگا۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ جب چاؤ گروپ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے تو خاموشی سے واپس چلے جانے کو ہی غنیمت سمجھیں گے، ورنہ وہاں دوسرا اقدام موت کو بلانا ہے۔ چیف نے کہا۔ اوکے چیف، میں یہ چیلنج قبول کرتی ہوں، مادام ڈکسن نے کہا۔ گڈ شو، دوسری طرف سے تعریف بھرے لہجے میں کہا گیا، اور رابطہ ختم ہو گیا۔ تو مادام ڈکسن نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ اس دوران وہ ذہن میں عمران کو مارنے اور اس کی ٹیم کو قتل کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، بلکہ اس کی یہ منصوبہ بندی کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہتی تھی۔ دانش منزل کے خصوصی میٹنگ روم میں اس وقت سیکرٹ سروس کے تمام ممبران موجود تھے، البتہ عمران ان میں شامل نہ تھا، اور ایسا کافی طویل عرصے کے بعد ہوا تھا، ورنہ جولیا کو فون کر کے مشن کے بارے میں بتا دیا جاتا تھا اور پھر عمران کی ہدایات اور سربراہی میں وہ سب کام کرتے تھے۔ اس خصوصی میٹنگ ہال میں وہ کافی طویل عرصے بعد اکٹھے ہوئے تھے، اس لیے انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ جو مشن انہیں سونپا جا رہا ہے وہ یقیناً بے حد اہم ہے، اور اس لیے ایکس2 نے پوری ٹیم کو یہاں اکٹھا کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ سر سلطان کے اغوا کو چیف بے حد اہمیت دے رہا ہے، اس لیے ہمیں یہاں اکٹھا کیا گیا ہے، صفدر نے کہا۔ دینی بھی چاہیے، سر سلطان ویسے بھی سیکرٹ سروس کے انتظامی چیف بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی وجہ سے پاکیزہ کی نام پوری دنیا میں خارجہ معاملات ہمیشہ سربلند رہا ہے، کیپٹن شیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن سر سلطان کو اغوا کر کے وہ لوگ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ سر سلطان اصولوں پر کسی طرح بھی سودا کرنے والے نہیں ہیں، چوہان نے کہا۔
انہیں اغوا کیا گیا ہے تو لامحالہ کوئی نہ کوئی مفاد اغوا کنندگان کے سامنے ہوگا، ورنہ وہ انہیں اس سے زیادہ آسانی سے ہلاک بھی کر سکتے تھے۔ جولیا نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ یہ سب چکر کسی گیس معاہدہ کا شاہسانہ ہے۔ صالحہ نے بات چیت میں حصہ لیتے ہوئے کہا، ہاں، پاکیزہ کرتمان کے ساتھ گیس کا معاہدہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ مارتانہ ریاست چاہتی ہے کہ اس کی محسوس شرائط پر اسے بھی اس معاہدے میں شامل کیا جائے، لیکن سر سلطان اس پر تیار نہیں۔ اب وہ سر سلطان کو مجبور کریں گے یا دوسری صورت میں حکومت پاکیزہ کو بلیک میل کریں گے کہ اگر سر سلطان انہیں زندہ واپس چاہیے تو معاہدہ ان کی شرائط پر ان سے کیا جائے۔ چوہان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، میٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور عمران اندر داخل ہوا۔ ارے کیا مطلب؟ یہ میں مہدی جھال میں کیسے آ گیا؟